ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں, کہاں کہاں انسان جاتا ہے. یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں, انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے, ذہنی کوفت زیادہ ہے. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے, انہیں سیڈیٹیوز چاہیے. خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی. وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس, خواب آور دوائیاں, سیڈیٹیوز, مسکن ادویات, یہ سارا لبنیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں, یہ کن کے ہاں جاتے ہیں. ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں. کسی کی جسمانی مشقت ہے, کسی کی ذہنی مشقت ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا. جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا. شیر خوار بچے کو چھوڑ کر گیا. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی, جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے, کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا. اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے, ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے. کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کے نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کے, یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے, اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی ہے. جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو, اس شخص کا تصور کیجئے آپ, وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے. اور یہ تو ہو سکتا ہے, نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے. ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے, کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے. لدو اونٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے, اس کے احساسات یہ نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے. ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا, اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے. گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے, کوئی پتہ نہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے, لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے. میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل, اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا, اس کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر, ڈپو کے باہر. اور ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع پوش, ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے, ایک کی انگلی پکڑے ہوئے, بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے, اور کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان پر. یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں؟ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ہم بھول جاتے ہیں, ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر, اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد. حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے. ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے؟ نہیں.
انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان کا. اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا کر اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے، جواب دہی بھی کرنی ہے.